بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ بیٹا نور اسکول اینڈ کالج مانسہرہ کی جانب سے آن لائن کلاسز کے سلسلے میں آج ہم جماعت دہم کی اردو کی اگلی کلاس لے رہے ہیں۔ آج کا لیکچر اسٹارٹ کرنے سے پہلے بیٹا آپ کو دوبارہ وہی ہدایات دی جا رہی ہیں کہ آپ نے ڈیلی بیسس پہ جو کام آپ کو دیا جاتا ہے وہ آپ نے ڈیلی بیسس پہ گروپس کے اندر شیئر کرنا ہے، اور پھر ہفتے کے بعد جب آپ ایک دن آتے ہیں تو اس دن آ کر اپنا سارا کام ویکلی جو ہے وہ سبمٹ کر لیا کریں۔ جب تک آپ کے اسائنمنٹ کے مارکس نہیں لگیں گے اس وقت تک آپ اینول ایگزام کے اندر پاس نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو چلیں بیٹا آپ آ جائیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ تو بیٹا ہم نے جو کل کا سبق تھا اس کے اندر ہمارے جو مصنف ہیں، ہمارے شاعر جو ہیں مرزا محمود سرحدی، ان کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھا۔ ٹھیک ہے، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، پھر انہیں اکبر سرحد کہا جاتا ہے، یہ متاثر تھے اکبر الآبادی سے اس لیے۔ پھر ان کے حالات زندگی ہم نے مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھ لی، اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو ان کی لکھی ہوئی نظم ہماری کتاب کے اندر شامل ہے، نصاب میں شامل ہے، اس کا عنوان ہے مسلمانان الجزائر۔ مسلمانان الجزائر، تو یہ مرکب کے اعتبار سے الجزائر کے مسلمان تو بالکل مرکب اضافی بنتا ہے۔ اب یہ الجزائر کہاں پر ہے، کون سا ملک ہے؟ تو پہلے ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ نظم لکھنے کا مقصد کیا تھا، مصنف نے یہ نظم کیوں لکھی ہے۔ تو بیٹا یہ نظم لکھی گئی ہے 1960 کی دہائی میں، کیونکہ اس وقت الجزائر کے مسلمان فرانسیسیوں کے خلاف جہاد کر رہے تھے۔ فرانسیسیوں کے خلاف جہاد کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ فرانس نے 1830 میں الجزائر پر قبضہ کر لیا تھا، اور الجزائر جنوبی افریقہ کا سب سے بڑا مسلم ملک ہے، سب سے بڑا اسلامی ملک ہے جنوبی افریقہ کا، ساؤتھ افریقہ جس کو آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ اس پر 1830 میں فرانسیسیوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور یہ قبضہ 1962 تک جاری رہا ہے۔ اس میں مختلف مظالم ان پر ڈھائے جاتے رہے۔ آخر تنگ آمد بجنگ آمد، کہ جب انسان تنگ آ جاتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے۔ تو 1954 میں فرانس کے لوگوں نے، یہ الجزائر کے لوگوں نے فرانس کے خلاف جہاد شروع کی، اور جب جہاد شروع کیا جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ساری امت مسلمہ، انما المؤمنون اخوہ، قرآن کہتے ہیں سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی حدیث کے اندر فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے، اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو باقی جسم سارا بے چین ہوتا ہے۔ تو یہی کیفیت امت مسلمہ کی بھی تھی۔ امت مسلمہ کا ہر فرد یہ چاہتا تھا کہ میں الجزائر کے مسلمانوں کے ساتھ جا کر شامل ہو جاؤں جہاد میں، اور انہیں اس مصیبت سے چھڑاؤں۔ تو اسی ضمن میں مصنف نے بھی یہ نظم مسلمانان الجزائر لکھی، لیکن یہ ایک طنزیہ اور مزاحیہ نظم ہے۔ طنزیہ اور مزاحیہ نظم ہے کیونکہ اس کے اندر وہ پہلو لائے گئے ہیں جو ہماری نیچر کو، ہماری فطرت کو ظاہر کرتے ہیں۔ 1954 میں جہاد شروع ہوا، اور پھر 8 سال کی محنت اور انتھک کوشش کے بعد 1962 میں انہیں آزادی ملی۔ 1962 میں آزادی ملی، اور یہ نظم اسی وقت لکھی گئی جب مسلمانان الجزائر فرانسیسیوں کے خلاف برسرِ پیکار تھے۔ اب یہ تو ہو گیا اس کا بیک گراؤنڈ، اور دوسرا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ الجزائر کے اندر مخلوط عربی اور بربر لوگ رہتے ہیں، ملے جلے، جیسے مخلوط خالص عربی نہیں ہے، اور بربر قوم، یہ 2 قومیں مسلمانوں کی وہاں پر آباد ہیں۔ تو اب آ جاتے ہیں ہم آج کی نظم کی جانب، کہ نظم جو ہے یہ ایک طنزیہ نظم ہے۔ کل میں نے آپ کو فرق بتا دیا تھا طنز اور مزاح میں، کہ مزاح کا مقصد
صرف اور صرف خوش طبعی دل لگی ہوتی ہے اور تفکر پیدا کرنا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا کیوں مزاح اڑایا جا رہا ہے۔ اور طنز کرنے والا اپنے غصے کا، اپنی نفرت کا اظہار کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس میں تبدیلی آ جائے۔ تو یہی انداز مصنف نے، مرزا محمود سرحدی نے آج کی نظم کے اندر اپنایا ہے، جو آپ ساتھ ساتھ دیکھتے چلیں گے۔ اب بیٹا اپنے قلم ہاتھ میں لے لیں اور ساتھ ساتھ جو آپ کو الفاظ معنی بتائے جاتے ہیں وہ بھی لکھتے جائیں، اور جو آپ کو فنی محاسن بتائے جاتے ہیں وہ بھی آپ ساتھ ساتھ لکھتے چلے جائیں گے۔ تو بیٹا اب ہم اپنی نظم کو پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے شعر کے اندر شاعر کہتا ہے کہ الجزائر کے مسلمانوں خبر بھی ہے تمہیں، الجزائر کے مسلمانوں خبر بھی ہے تمہیں، شمع آزادی کے پروانوں خبر بھی ہے تمہیں۔ شمع عین کے نیچے زیر ڈال دینا ہے۔ سب سے پہلے اسٹیپ ہمارا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مشکل الفاظ کے معنی۔ تو آ جائیں دیکھتے ہیں۔ الجزائر تو میں نے لکھا ہے جنوبی افریقہ کا سب سے بڑا مسلم ملک ہے۔ فرانس کا قبضہ تھا اور پہلی جنگ عظیم میں اس ملک نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور یہاں کے لوگ بڑی جوانمردی سے اور ہمت سے لڑے ہیں، اور اسی کے بعد سے پھر یہاں پر تحریک آزادی کی لہر اٹھی، اور دوسری جنگ عظیم میں تو پھر انہوں نے بہترین منصوبہ بندی کے ساتھ آزادی حاصل کی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد 1954 سے 1962 تک 8 سال مسلسل کوشش کے بعد انہیں آزادی مل گئی۔ تو آجیں دیکھتے ہیں۔ الجزائر کے معنی آپ نے لکھ لیے ہیں۔ خبر بھی ہے تمہیں، خبر معلوم یا پتہ بھی ہے تمہیں، شمع آزادی کے پروانوں، ٹھیک ہے جی، خبر بھی ہے تمہیں۔ پروانہ آپ کو پتہ ہے پتنگے کو کہتے ہیں جو شمع کے ارد گرد اڑتا رہتا ہے اور آخر شمع پر گر کر اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ چین آتا ہے کسی طور نہ آرام ہمیں، چین آتا ہے کسی طور نہ آرام ہمیں، فکر رہتی ہے، ٹھیک ہے جی، فکر رہتی ہے تمہاری سحر و شام ہمیں۔ اب چین، اس کے اوپر میں نے معنی لکھا ہے آرام و سکون، آرام اور سکون کو چین کہتے ہیں۔ طور، یہاں پر اس کے معنی طرح، طور کے معنی یہاں پر کیا ہے؟ طرح۔ فکر رہتی ہے تمہاری سحر و شام، سحر صبح، شام شام کا وقت، ٹھیک ہے جی، یعنی سارا دن ہم فکر میں رہتے ہیں۔ سوچتے ہیں تمہارے لیے کیا کام کریں، سوچتے ہیں تمہارے لیے کیا کام کریں، ٹھیک ہے جی، یہ تو ہم سے نہیں ہوتا کہ وہاں جا کے مریں، یہ تو ہم سے نہیں ہوتا کہ وہاں جا کے مریں۔ اس شعر میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ مالی امداد میں سچ ہے بڑے مشہور ہیں ہم، مالی امداد، امداد مدد کی جمع ہے، ٹھیک ہے، سچ ہے بڑے مشہور ہیں ہم، لیکن اب ٹیکس ہی اتنے ہیں کہ مجبور ہیں ہم۔ ٹیکس گورنمنٹ کی طرف سے جو جرمانہ عائد کیا جاتا ہے وہی ٹیکس ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو معلوم ہے بڑے بہتر انداز میں کہ ٹیکس یہاں پر کیا مراد ہے۔ تھا دعاؤں پہ ہمیں آسرا وہ بھی نہ رہا، آسرا سہارا، آسرا کس کو کہتے ہیں جی؟ سہارا یا بھروسہ، کیونکہ ان کا بھی اثر ہوتا ہے اکثر الٹا، اکثر کثرت یا بہت زیادہ، ٹھیک ہے جی، اور الٹا کے معنی ہیں مخالف، الٹا کے معنی کیا ہیں؟ مخالف۔ احتجاجوں کے لیے کہیے تو تیار ہیں ہم، احتجاج ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا، احتجاج کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا، ٹھیک ہے، آواز اٹھانا، ورنہ ہم لوگ کسی حال میں تیار نہیں، ٹھیک ہے، ہم سے تو بس یہی ممکن ہے کہ تقریریں کریں یا فرانسیسیوں کے ظلم کی تفسیریں کریں۔ فرانسیسی، فرانس کے باشندے، فرانس کے باشندے
تفسیریں، کسی چیز کو کھول کر بیان کرنا، تشریح کرنا، ٹھیک ہے جی، اور تم لڑتے رہو لڑتے رہو لڑتے رہو۔ تو پہلا حصہ ہم نے مکمل کر لیا۔ اب آ جائیں اس نظم کے اندر جو فنی محاسن ہیں یا مرکبات ہیں ان کی نشاندہی کر لیتے ہیں۔ تو بیٹا پہلے شعر کے اندر الجزائر کے مسلمانوں، الجزائر کے مسلمانوں، یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی ہے۔ گڈ، ٹھیک ہے، لکھتے جائیں، مرکب اضافی ہے۔ الجزائر کے مسلمانوں خبر بھی ہے تمہیں، شمع آزادی، ہاں یہ بھی مرکب اضافی ہے، ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، شمع آزادی کے پروانوں، یہاں پر پروانے کہا ہے مجاہدین کو، تو یہ لفظ استعارہ لیا گیا ہے، کس کے لیے؟ مجاہدین کے لیے، تو پروانہ کیا ہے؟ استعارہ ہے۔ چین آتا ہے کسی طور نہ آرام ہمیں، فکر رہتی ہے تمہاری سحر و شام ہمیں، انڈر لائن کیا ہوا ہے سحر و شام، تو یہ سحر و شام کیا ہے جی؟ مرکب عطفی ہے۔ سوچتے ہیں کہ تمہارے لیے کیا کام کریں، یہ تو ہم سے نہیں ممکن کہ وہاں جا کے مریں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں کوئی بھی فنی محاسن کے اعتبار سے مرکبات یا اور کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ مالی امداد میں سچ ہے بڑے مشہور ہیں ہم، لیکن اب ٹیکس ہی اتنے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، بڑے مشہور، یہ مرکب توصیفی ہے۔ بڑے مشہور کیا ہے جی؟ مرکب توصیفی ہے، یہ آپ نے لکھ لینا ہے۔ تھا دعاؤں پہ ہمیں آسرا وہ بھی نہ رہا، کیونکہ ان کا بھی اثر ہوتا ہے اکثر الٹا، ٹھیک ہے جی۔ دعا کے ساتھ اثر کا لفظ آیا ہے تو یہ صنعت مرات النظیر ہے، ٹھیک ہے جی۔ دعا، آسرا اور یہ جو ہے اس کا اثر، یہ سارے مرات النظیر کی قبیل سے ہیں، ایک قبیل سے آئے ہوئے ہیں، مرات النظیر ہے صنعت۔ اب بیٹا احتجاجوں کے لیے کہیے تو تیار ہیں ہم، ورنہ ہم لوگ کسی حال میں تیار نہیں، احتجاجوں کے لیے کہیے تو انکار نہیں۔ اس شعر میں بھی کوئی فنی محاسن نظر نہیں آتے ہیں۔ ہم سے تو بس یہی ممکن ہے کہ تقریریں کریں یا فرانسیسیوں کے ظلم کی تفسیریں کریں، اور تم لڑتے رہو لڑتے رہو لڑتے رہو، یہ لڑتے رہو لڑتے رہو لڑتے رہو صنعت تکرار ہے اور تکرار لفظی بھی ہے۔ اب بیٹا تشریح کی طرف آ جاتے ہیں، پہلے دو اسٹیپ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ الجزائر کے مسلمانوں خبر بھی ہے تمہیں، شاعر الجزائر کے ان مظلوم مسلمانوں سے مخاطب ہے جو فرانس کے خلاف جہاد میں برسرے پیکار ہیں، ان سے اپنے جذبات کے اظہار کر رہے ہیں کہ الجزائر کے مسلمانوں کیا آپ کو معلوم ہے، شمع آزادی کے پروانوں خبر بھی ہے تمہیں، اور آزادی کے لیے مر مٹنے والے پروانوں، جیسے پروانہ شمع پر جان دے دیتا ہے لیکن اس سے دور نہیں ہوتا، ویسے ہی آپ آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں لیکن غلامی کی زندگی بسر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو آپ کے پاکستانی مسلمان بھائی ہیں، ہمارے جذبات آپ کے لیے کیا ہیں؟ ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ آ کر لڑیں، چین آتا ہے کسی طور نہ آرام ہمیں، ہم یہاں پر بے چینی کی حالت میں بیٹھے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہاں پر چین اور سکون کی نیند سو رہے ہیں، چین آتا ہے کسی طور نہ آرام ہمیں، فکر رہتی ہے تمہاری سحر و شام ہمیں، صبح شام ہمیں یہی فکر رہتی ہے کہ آپ کے دن کیسے گزر رہے ہوں گے۔ سحر و شام، صبح شام، مراد یہ کہ ہر وقت، سارا جو دن ہے، ساری رات ہے، اس میں ہمیں تمہاری ہی فکر رہتی ہے، سوچتے ہیں کہ تمہارے لیے کیا کام کریں۔ اب ہم سوچ رہے ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک طنزیہ نظم ہے جس میں شاعر طنز کا اظہار کر رہا ہے، سوچتے ہیں کہ تمہارے لیے کیا کام کریں، یہ تو ہم سے نہیں ممکن کہ وہاں جا کے مریں، یعنی ہم یہاں پر آپ کے لیے سوچ سکتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ وہاں پر جا کر مرنے کے سوا، جہاد کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن ہماری ہمت اتنی نہیں ہے، ہمارا ایمان اور ہماری ملی غیرت اتنی نہیں ہے کہ ہم وہاں پر جا کر مر سکیں۔ یہ ہماری جو نیچر ہے، ہماری جو فطرت ہے، اس کی طرف شاعر اشارہ کر رہے ہیں کہ انہیں اس وقت جانوں کی ضرورت تھی، انہیں خون کی ضرورت تھی،
انہیں افرادی قوت کی ضرورت تھی، لیکن ہماری فطرت یہ ہے، جو شاعر بیان کر رہے ہیں، کہ یہ تو ہم سے نہیں ممکن کہ وہاں جا کے مریں۔ مالی امداد میں سچ ہے بڑے مشہور ہیں ہم۔ مالی امداد کرنے میں مسلمان بڑے مشہور تھے۔ حضرت عثمان کی فیاضی آپ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے، جنگوں میں، اور ویسے بھی، اور باقی صحابہ کے فیاضی کے قصے بھی آپ کو معلوم ہے، اور بڑے بڑے جو مسلمان گزرے ہیں مالدار، وہ بھی بہت زیادہ مسلمانوں کی امداد کیا کرتے تھے۔ لیکن اب ٹیکس ہی اتنے ہیں کہ مجبور ہیں ہم۔ یہ حکومت پر طنز کیا جا رہا ہے کہ حکومت نے اتنے ٹیکس لگا دیے ہیں، بجلی پر ٹیکس، پانی پر ٹیکس، آٹے پر ٹیکس، ہر چیز پر اتنا ٹیکس لگا دیا ہے کہ اب ہمارے پاس کچھ باقی بچا ہی نہیں ہے۔ اگر کچھ بچا ہوا ہوتا تو ہم امداد کے طور پر آپ کو ارسال کر دیتے، آپ کو بھیج دیتے۔ تو اس شعر کے اندر یہ جو کہتا ہے کہ لیکن اب ٹیکس ہی اتنے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، یہ حکومت پر طنز کیا جا رہا ہے کہ عوام پر ظلم نہ کیا جائے، ان پر اتنے زیادہ ٹیکس نہ لگائے جائیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بھی سنبھالنا ہے اور ساری امت مسلمہ کی فکر بھی کرنی ہے۔ تھا دعاؤں پہ ہمیں آسرا وہ بھی نہ رہا۔ کہتے ہیں کہ پہلے مسلمان جو ہوا کرتے تھے وہ ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرتے تھے، تو دعا سے ہی دوسرے کی مصیبت دور ہوا کرتی تھی۔ لیکن اب ہمارے اعمال ایسے ہو چکے ہیں کہ ہماری دعاؤں میں بھی اثر نہیں ہے، کیونکہ ان کا بھی اثر ہوتا ہے اکثر الٹا، کیونکہ ان کا اثر بھی اکثر الٹا ہوتا ہے۔ ہمارے بغل میں، ہمارے بازو میں ہمارے کشمیری مجاہدین لڑ رہے ہیں اور ان پر روزانہ ظلم ہوتے ہیں۔ ان کے لیے ہم 5 وقت کی نمازوں میں دعائیں کرتے ہیں، لیکن جس وقت تک ہم قوت بازو مسلم سے ان کی مدد نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ مظلوم ہی رہیں گے اور ان پر ظلم ہی ہوتا رہے گا۔ اس بات کی طرف مصنف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر دعائیں کی جائیں تو ہماری ایمانی غیرت اتنی نہیں ہے کہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں، کیونکہ ہمارے دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پر کچھ ہوتا ہے۔ اگر حقیقتاً ہم نے آپ کی مدد کرنی تھی تو وہ جانی مدد کرنی تھی، اور ہم نے جا کر آپ کا وہاں پر ساتھ دینا تھا۔ احتجاجوں کے لیے کہیے تو انکار نہیں۔ اب اس شعر کے اندر دوبارہ شاعر طنز کر رہے ہیں کہ ہم اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہاں البتہ روڈوں پر نکل کر ریلیاں نکال سکتے ہیں، ورنہ ہم لوگ کسی طور کسی حال میں تیار نہیں، کسی حال میں بھی ہم اور تیار نہیں ہیں، یعنی ہم صرف احتجاج کر سکتے ہیں یہاں پر، باقی ہم اور کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ جان دینے سے ہم ڈرتے ہیں، ٹیکس اتنے ہیں کہ مال ہمارے پاس باقی نہیں رہا، ہاں البتہ احتجاج کر سکتے ہیں، شور شرابہ کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سے تو بس یہی ممکن ہے کہ تقریریں کریں۔ ہم تقریریں کر سکتے ہیں، تدبیریں نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ ہم تقریر کر سکتے ہیں، ہم گفتار کے غازی ہیں، کردار کے غازی نہیں ہیں۔ یہ بات شاعر کہنا چاہتا ہے طنزیہ انداز میں، ہم سے تو بس یہی ممکن ہے کہ تقریریں کریں اور فرانسیسیوں کے ظلم کی تفسیریں کریں، ان کے جو ظلم اور مظالم آپ پر ڈھائے جا رہے ہیں ان کو بڑھا چڑھا کر ہم بیان کر سکتے ہیں، ان کی تشہیر کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے اندر اتنا جذبہ موجود نہیں ہے کہ جا کر فرانسیسیوں سے آپ کا بدلہ لیں اور فرانسیسیوں کے ظلم کی تفسیریں کریں، اور تم لڑتے رہو۔ جو اصل کام ہے وہ ہم آپ کو تاکیداً کہتے ہیں کہ بھئی آپ لڑتے رہو۔ یہ الفاظ تاکیدی طور پر بار بار دہرائے گئے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ ہم آپ کو تو یہ بتا سکتے ہیں جو اصل مقصد ہے ہم جانتے ہیں، لیکن ہم وہ کرتے نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں اصل جو مقصد ہے اس کا پتہ نہیں ہے، اصل مقصد ہمیں معلوم ہے لیکن ہم نے اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ یہ ہم نے اندیشے شہر سے لی گئی نظم آج ہم نے پڑھ لی ہے، مختصر سی نظم تھی۔ آج کے سبق کے اندر جو ہم نے خاص اہم مقامات پڑھے ہیں، سب سے پہلے تو مسلمانان الجزائر اس نظم کا عنوان ہے، یہ مرکب اضافی ہے۔ الجزائر جنوبی افریقہ کا سب سے بڑا ملک ہے، ٹھیک ہے؟ شاعر کون ہے اس نظم کے؟ مرزا محمود سرحدی ہے، اور 1830 سے لے کر 1962 تک فرانس کا قبضہ تھا اس ملک پر، ٹھیک ہے؟
اور اس کے بعد 1954 سے جہاد شروع ہوا اور 8 سال تک وہاں پر جہاد جاری رہا، اور 8 سال کے بعد 1962 میں انہیں آزادی ملی، اور یہ نظم اس وقت کے حالات پر لکھی گئی، یہاں پر مخلوط عربی اور بربر لوگ رہتے ہیں۔ تو آج کی نظم ہم نے پڑھ لی ہے۔ آج کا آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ آپ نے جو ڈیٹیل میں نے الجزائر کے بارے میں بتائی ہے وہ بھی لکھ لینی ہے، اور اس کے ساتھ جو مشکل الفاظ اور مرکبات بتائے ہیں وہ بھی آپ نے لکھ لینے ہیں۔ کوئی بھی بات اگر آپ نے پوچھنی ہو تو وہ کمنٹس کے اندر آ کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا سبق انٹرسٹنگ تھا اور آسان بھی تھا، آپ نے آسانی سے سمجھ لیا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی اضافی چیز آپ نے پڑھنی ہو تو وہ کمنٹس کے اندر لکھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر اس کو بھی ایڈ کر لوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔